بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ابھی چند گھنٹوں پہلے مجھے معلوم ہوا ہمارے بدوع ساجد صاحب جو بہت ہی اہم ترین شخصیت ہے ندوے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ ہی کے علیہ السلام کے نائب صدر نے تذکرہ کیا میرے فون کے ذریعے، مجھے معلوم ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ سے ان کی ملاقات اس طرح بے تکلف ہوگی۔ ان سے میرا بہت گہرا تعلق، بلکہ ہمارے بڑوں کے بعد مولانا شیخ الرحمن صاحب، مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہاں موجودہ لوگوں میں میں اگر یہ کہوں دو تین اگر شامل کر دوں ایک آدھ کو، تو ان میں میرا نام شامل ہو سکتا ہے۔ اصل میں راز یہ ہے کہ ہمارے بدوع ساجد صاحب اصلاً مدرسے کے پروردہ ہیں، باقاعدہ انہوں نے حفظ کیا، اور مظاہر روم جیسے مدرسے میں جہاں آج سے 100 سال پہلے اخبار پڑھنا بھی ضرور تھا، یعنی اس قدر دنیا سے دوری کا احساس تھا۔ یہ سوچنے کا انداز ہے، اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس لیے ہمیں برا تو نہیں سمجھنا ہے، اس کو باقی نہیں رکھنا ہے۔ بدلنا عیب نہیں ہے، بلا وجہ برا سمجھنا بھی غلط ہے، لیکن بلا وجہ باقی رکھنا، حسبنا وجدنا علیہ آباءنا، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ مباح دائرے میں رہتے ہوئے ہمیشہ ہمارے بڑوں نے ایکشن کو ہمیشہ بدلا ہے مشن کے تحفظ کے خاطر۔ یعنی صاحب کرام سے بڑھ کر عاشقین کی کوئی جماعت تیار نہیں ہوئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت دنیا میں پیدا نہیں ہوئی۔ ابھی آپ نے ہمارے بدوع ساجد صاحب کی زبان سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبہ حیات کے لیے نمبر 1 کے رہنما تھے، تو پھر اتنے بڑے عظیم صفات رکھنے والی شخصیت کے عاشقین صاحب کرام نے مختلف موقعوں پر مشن کے تحفظ کے خاطر ایکشن کو بدلا ہے۔ تو ہم بھی اپنے بڑوں کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے، ان کی قدر و منزلت دل میں رکھتے ہوئے، اگر حالات کے تقاضے کے اعتبار سے مباح دائرے میں رہتے ہوئے ایکشن بدلے، یہ کوئی عیب نہیں، چونکہ اس دور میں شاید وہی مناسب تھا، ہم تو نہیں رہے۔ جیسے ابھی انہوں نے صحافت کے تعلق سے جملہ کہا، کوئی خبر ملے سمجھ لینا ادھوری ہے، نقص ہے، غلط ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کسی نے غلط منتقل کیا ہو، تھوڑا سا وہم ہو، ایک دم سے جذباتی ہو کر اس کو نقل کرنا، یہ قرآن کے لہجے میں بھی غلط ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پھر نبی کا اسوہ موجود ہے، الفاظ کے استعمال میں بھی نبی کا اسوہ موجود ہے۔ اللہ کی اپنی مسیحت اور دنیا والوں کی بولتی بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو امی رکھا، لیکن زبان یہ اتنی اچھی دی اور سلیقہ پریزنٹیشن کا اتنا اچھا دیا کہ دنیا میں اس کی مثال مشکل سے کیا ملے گی، ملے گی ہی نہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پر جب الفاظ کی بات آتی ہے، میں تو تقریباً اپنا موضوع ہی شاید بنا لیا کہ لفظ کے محل کو پہچاننے کی صفت پیدا کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ماحول میں مدارس کے اس ماحول میں ہمارے بدوع ساجد صاحب پروان چڑھے۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ آیا تو ایک مثال یہ ہے، جیسے الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان، یعنی صحافت میں الفاظ کی ترتیب بھی ایک جز ہے، سلیقے سے پیش کرنا، الفاظ کے محل کو پہچاننا، کس لفظ کا کیا ٹیمپریچر ہے اس کو سمجھنا۔ سوچئے رویا اچھے خواب کو کہتے ہیں، غلط خواب کا ادنا
غلط خواب کی ادنا شمولیت اس میں نہیں ہے. حلم الحلم من الشیطان والحلم من الشیطان. کیوں؟ تحلم برے خواب کے تاثر کے لیے آتا ہے. احلم اضغاث و احلامین آیا ہے، تو پھر یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا مناسب نہ ہو. تو اسی طرح خبر کی ترتیب میں بھی صاحب کرام بہت احتیاط برتتے تھے. اگر آپ سیرت کے واقعات پڑھیں تو آپ کو ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لفظ کا بھیجا استعمال نہ کرو. یعنی کچھ قومیں جو اسلام میں داخل ہوئی وہ اپنی علاقائی نفسیات کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئی، لیکن اسلام نے اس میں کریکشن کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ نے ان کی تربیت فرمائی. جیسے مثال کے طور پر عام طور پر دیہات کے ماحول میں یا شہری زندگی سے دور بخل ہوتا ہے، دینے کا مزاج کم ہوتا ہے، اپنی حدیں مقرر کرنے کا زیادہ مزاج ہوتا ہے. تو وہ لوگ بیچارے دیہات میں دودھ دوہتے تھے تو کچھ مانگنے والے آ کے کھڑے رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا ذرا دیر میں دودھ دوہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دینا نہ پڑے. کچھ دیر انتظار کر کے لوگ چلے جائیں گے، مغرب کا وقت ہے، اندھیرا کھا جائے گا. اس وقت لائٹنگ وغیرہ نہیں تھی، سڑکیں بھی اچھی نہیں تھی، بیچارے گھر واپس چلے جائیں گے انتظار کر کے. تو انہوں نے سوچا نماز کے تعلق سے صلاۃ العتمہ، اللہ کے رسول کا اللہ عشاء، عشاء یہ عشاء ہے، یہ عتمہ داری والی بات یہاں کہنا اچھا نہیں. گرچہ صلاۃ العتمہ استعمال دوسری جگہ بھی ہوا لیکن اس سائیکولوجی کے ساتھ. کیوں؟ اسلام بخل نہیں سکھلاتا. لفظ کیا کہ اثرات میں پڑتے ہیں، تو اس لفظ کے ساتھ وہ نفسیات نقصان دے. تو اسی طرح کیا کہا، شراب پیتے تھے انگور کی تو ذرا نشہ زیادہ ہوتا تھا اور سخاوت بہت کرتے تھے. سمجھا کہ اس شراب نے ہمیں یہ توفیق دی، یہ جذبہ دیا، تو اسی لیے شراب کی بےدی کو کہہ دیا کرم، الکرم. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی اچھا یہ لفظ بہت اچھا ہے، کریم ہونا، کرم جو ہے بہت پیارا لفظ ہے. اور الکرم الرجل المسلم یہ بے محل ہے. اولو حدائق الاعناب، اس کو تو انگور کی بیل کہو. اب یہ لفظ خالص لفظ کی بات ہے، کسی شرعی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو معلوم تھا اللہ کے رسول نے لفظ کے ٹیمپریچر کو بھی سمجھایا، اور لفظ کے ساتھ دبے پاؤں نفسیات بھی ہوتی ہیں، اس نفسیات سے بھی روکا. ایک آدمی کا نام تھا مستجع. مستجع لیٹنے والا، گھومنے والا، ہر وقت ڈھیلا بیٹھنے والا. تو مشکوک کا مستجع لا انتر المنبعث، جمیل کہہ سکتے تھے، صادق کہہ سکتے تھے، نہیں، اس کی نفسیات کا بھی علاج. تو صحافت میں سب سے بڑی چیز معاشرے کی نفسیات کو پہچاننا. ابھی ہمارے ایڈیٹر صاحب نے کہا تربیت کے نام سے کہیں نہ سمجھنا تربیت. مدرسے میں تربیت کے معنی کیا ہے؟ خاص قسم کی ٹوپی پہنے، کٹنگ پائجامے کی ہو اور کرتے کی کٹنگ ہو اور تسبیحات کی ہو. یہ بھی ایک تربیت کی قسم ہے، اس کا انکار نہیں ہے. لیکن تربیت زندگی کے ہر مرحلے میں لفظ کے محل کو پہچاننا، لفظ کا انتخاب کرنا اور لفظ کا لہجہ بھی آنا. اب ہمارے کشمیری بھائی سکول کہہ دیں، غلط بات، سکول کہیں، اور کیرلا والے زیڈ نہیں پڑھ پاتے اور ریزرویشن کہتے ہیں، ریزرویشن کو ظفر الدین کو سفر الدین کہتے ہیں، زبیدہ کو زبیدہ کہتے ہیں. اور یہ سب چیزیں مجھے خود پیش آئی ہیں. میں بھی ایک ایسے علاقے کا ہوں جہاں ایک لفظ اردو بولا نہیں جاتا، اردو بولی نہیں جاتی، ایک لفظ مجھ سے بولنا مشکل تھا. اب بھٹکل میں تھوڑی سی باہر آئی، جیسے ہمارے بدو صاحب کو بڑی فکر ہے اردو ختم ہو رہی. نہیں صاحب، ہم جیسے کوردہ علاقے والوں نے اردو سینے سے لگایا. پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. مجھے میرے استاد نے اردو پڑھائی. تو میں نے ان سے پوچھا، آج سے 65 سال پہلے، 64 سال پہلے میں نے پوچھا، 60 سال تک میں پڑھتا رہا اردو. میں نے کہا حضرت اردو پڑھ کے کروں کیا؟ اس لیے کہ لکھنؤ تو سامنے تھا ہی نہیں، اور یہ بھی کسی نے مجھے نہیں کہا ان کو مولوی بننا ہے، نہ گھر کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا.
وہ تو ایکسیڈنٹلی میں مولوی بن گیا، اور ایسا بنا کہ مولوی گھر ہو گیا، اور ایسا جمع کیا کرنا، واقعی نہیں بنتا۔ لیکن خدا کا فضل ہے، ان اساتذہ کے اصلاح، پروننسیشن، تلفظ، یہ لفظ یہاں استعمال ہو، یہ شعر یہاں استعمال ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صحافت میں واقعہ نگاری بھی ہے اور ہمدردی بھی ہے۔ ابھی انہوں نے ایک بات کہی، کیا ہے؟ خلوص چاہیے، یہ سب انہوں نے ہی کہا ہے۔ خلوص کیا مطلب؟ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اس کی تربیت، لفظ کے محل کو پہچاننا، ایسا نہ ہو کہ آپ ندوی ہو جائیں، املا لکھنا نہ آئے۔ میں یہ نہیں کہوں گا ان سے، آپ کی برائی بھی نہیں کروں گا، میں جتنا جانتا ہوں آپ کو، یہ بیچارے کیا جانے، یہ تو ایسے مسکرائے ہوئے چہرے ہیں، سمجھتے ہیں ماشاءاللہ اس میں ناز کو تیرے پیارے، یہ تیرا خاکسار جانے۔ تو وہاں نہ سوچی کیا چیز ہے، اصل میں ہم نے اپنے کو پہچانا نہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یقینی بات ہے، اس کی حدیث ہونے میں تو اشکال ہے، لیکن ایک تجرباتی جملہ ہونے کے اعتبار سے کسی کو اشکال نہیں۔ آپ اپنے کو پہچانیں، آپ کہاں آئے، آپ کہاں آئے، کس ادارے کا انتخاب کیا ہے، اس کے بانیوں نے کیا سوچا تھا۔ ندوے کی اساس میں دفاع عن الاسلام ہے، اشارہ اسلام کے ساتھ کیا ہے، دفاع عن الاسلام ہے۔ جیسے رفع ندائے بانی ہے، جیسے ہندوستانی مدارس کے نصاب تعلیم میں تبدیلی ہے حالات کے تقاضے کے مطابق، اسی طرح دفاع عن الاسلام ہے۔ اور صحافت کے ذریعے سے جتنا ہم اسلامی قدروں کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور اسلام کی بلندی کو چھو کر ایک ایک آدمی کے دل تک پہنچا سکتے ہیں، کیا کریں۔ لیکن کتنے ہم اس پہ اترتے ہیں، آج اس جلسے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا، چاہے ہم صحافت کی کلاس میں ہو یا نہ۔ آپ نے کہا آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر چیز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم اصلاً ندوی ہیں، یعنی ندوے کے مشن میں اساسی عناصر ہیں وہ چھوٹنے نہ پائے، چاہے انجینئر ہو چاہے ڈاکٹر ہو، ہمارے بول میں کوئی غلطی نہ ہو، لفظ کے انتخاب میں غلطی نہ ہو، لب و لہجے میں غلطی نہ ہو، ہم فزکس کو فزکس بھی نہ کہیں اور انیک ملاقات کو ملاقات بھی نہ کہیں، 11 کو 11 بھی نہ کہیں، اور یہ کہیں کہ مولانا میری زبان کا ثقل ہے، یہ غلط ہے۔ بہت سے اچھے اردو نام میں نے دیکھا، ان کی تحریر تو بہت اچھی ہے، بولتے ہیں تو بالکل خاص لہجے میں، جو دہلی اور لکھنؤ کے لہجے سے ہٹ کر، یہ بھی اچھی بات ہے۔ تو ہمارے ودود ساجد صاحب کی پہلی ملاقات مجھ سے ہوئی، تو میں نے پتہ نہیں کیا غلطی کی، اس کی سزا آج بھی ملی کہ زندگی پہلی مرتبہ 48 سال ہوئے مجھے ندوے پڑھاتے ہوئے، آج تک آپ کے علیہ السلام کی اسٹیج میں نہیں چڑھا، آج یہ غلطی کر دی۔ اب بتائیے خبر کیا تھی باہر آ کر ہمارے آشیانے پر، خبر کیا تھی باہر آ کر ہمارے آشیانے پر، نئی بجلی گرائے گی، نیا ہم پر ستم ہوگا۔ لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے، جب ان کا نام میں نے سنا میں بے چین ہو گیا، نگاہیں منتظر تھی آمد فصل بہار کی، نئے دادوی سلیقے کی، نگاہیں منتظر تھی آمد فصل بہارا کی، زہر قسمت کہ آپ آئے بہار جانتا ہے۔ یہ بہت بڑی سلیقہ مندی اسلام میں شامل ہے، نبی سے بہتر پریزنٹیشن کسی نے نہیں کیا، یعنی ہر چیز کا پریزنٹیشن سکھلایا، نگاہ کا پریزنٹیشن کیا ہو، زنا کی حد کہاں تک ہے، صرف بدکاری کا نام زنا نہیں ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، ہاتھ کا بھی زنا، کیا مطلب پریزنٹیشن، اسوہ حسنہ تمام چیزوں میں، پروننسیشن میں بھی، آنکھ کے استعمال میں بھی، کان کے استعمال میں بھی، قرآن نے ہمیں کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ عَنْهُ مسؤولا۔ اگر احساس ذمہ داری ہمارے اندر ہو، ہر قدم پہ ہم سوچیں اسی کا نام تو صحافت ہے۔ کیا چیز ہے، کوئی الگ سے ایک عجوبے والی چیز نہیں ہے،
ایک ناحیے سے سوچنا، وہ ایک صحافت بھی ایک فن بن گیا اس نظریے کا. اس لیے بہرحال بہت خوشی کی بات ہے. آپ ان کو معمولی نہ سمجھیے، الگ سے بھی ان سے رابطہ رکھیے. دیکھیے یہ مدرسے سے پڑھ کر ایسی جگہ پہنچے ہیں، صرف ایک پرچے کے ایڈیٹر نہیں ہے، 10 پرچے کے زون ایڈیٹر بڑے. اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ زمین مدرسے سے دی، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے مولانا کیا کہ آدمی اپنی حیثیت خود بناتا ہے. اس میں ہمیشہ یاد رکھو کمال کی قدر دنیا ہر لمحے کرتی ہے. ایسے اس نابوتابے زمانے میں آج ان کی کتنی قدر ہے. اپنا مقام آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا مقام آپ بناتے اہل دل. ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا دے. ہمیں ڈنکے کے چوٹ پر کھانا ہے. ہمیں سے آبرو قائم ہے گلستان کی، ہمیں سے آبرو قائم ہے گلستان کی. ہمیں نے اپنے اسے سنوارا. اس لیے آپ اپنے کو بنائیے. وقت بہت کم ہے اور دنیا آسانی سے آپ کو معاف بھی نہیں کرے. آسانی سے آپ جس طرح دنیا عزت دیتی ہے اس نے آپ دنیا گراتی بھی ہے. اچھے اچھے لوگ اپنی ان کمیوں کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے یہ بننے کا موقع ہے. آپ علیہ السلام کے درسوں میں شریک ہوئیے، نطق میں صحیح کیجیے. قلم کاغذ لے کے بیٹھیے کہ کس مقالہ نگار نے کیا بات کہی، کس کتاب کا حوالہ دیا. کبھی جا کے وہ کتاب دیکھیے، کوئی شعر مصرع ہے مصرع دیکھیے. مولانا ہمارے بچپن کے درمیان کا حصہ، ادھر دارالرحمان ادھر دارالحکومت، یہ درمیان کا چھوٹا حصہ. اسی میں پروفیسر رشید احمد صدیقی آئے اور اسی میں مولانا عبدالماجد دریابادی نے خطاب کیا. ایک نام کے ندوی کا پیغام، ندوی برادری کے نام، چھوٹا سا پامفلیٹ ہے، اس کو ڈھونڈیے مل جائے گا، کتب خانے میں ملے گا. لیکن آپ کو اتنی وسعت ملی ہے، اتنے کتب خانے ہیں، پھر بھی آپ کا املا غلط ہے تو غلط ہے. یقیناً ہمارے گھر کا ماحول کوئی علمی نہیں تھا اور نہ میری زبان اردو ہے. میں ادھار لے کے بولتا ہوں، شعر بھی پیش کرتا ہوں ادھار لے کے. آج کل بینک سے لون لے کر آدمی 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی کرتا ہے اور ارب پتی کہلاتا ہے. میں تو شعر ادھار لے کے نہ بولوں، سمجھے. اکثر ایسا ہوا کہ مجھے دیکھ کر یہ مرغوب ہوئے، ایسے تاثر پڑے. میں نے کہا نہیں صاحب، میں تو طفل مکتب کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ. شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے، لیکن یہ جو کچھ ہے، یہ جو کچھ ہے اس 4 دیواری کی جائے. میں ندوی میں داخل ہوا، مجھے اردو بولنا بھی مشکل سے، یعنی سوچنا پڑتا ہے، لفظ کے استعمال کو سوچنا پڑتا ہے. لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، اس وزن کی برکت سے بخشا فطرت میں بڑے پرواز ہمیں، چلتے ہیں ہوا کے دوش میں. ہم کہتا ہے شہباز ہمیں خود بڑھ کے بناتی ہے فطرت، ہمراز ہمیں دمساز ہمیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بخشا ہے اعجاز. اعجاز پڑھتے ہیں آپ، غلط ہے، اعزاز ہے. اب یہ سب میں درد ہوتا ہے، میں اس لیے آپ کے جلسوں میں نہیں آتا. آئندہ آدمی کی غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں، انہوں نے اختصار سے بتائی. میں نے اس میں حاشیہ کرانے کی کوشش کی. پریزنٹیشن بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت دنیا قائم ہے پریزنٹیشن اچھے انداز سے پیش کیے، سوچ سمجھ کر، اور دل میں یہ ہو ہمیں معاشرے کو پروان چڑھانا. جیسے انہوں نے کشمیری بھائی نے ہلکی سی گالی دی ایک صاحب کو، تو ہمیں وہ لفظ بھی نہیں بولنا ہے، ہمارا منہ گندا ہو جائے گا اس کے بولنے. لیکن سچی بات یہ ہے ہمیں ان سب سے بچ کر اپنا معاشرہ پیش کرنا، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو چیز مفید ہے جرأت سے پیش کرنا. انشاءاللہ مولانا علی میاں صاحب نے اردو کے ایڈیٹر کانفرنس میں ایک بات کہی. ابھی چند دنوں پہلے مولانا خالد صاحب نے بھی مسجد میں جمعے کے دن وہ مصرع پیش کیا تھا. مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا پہلے زمان میں بادشاہ کہیں جاتا تھا تو قتل و غارت گیری کرتا تھا، اور مولانا خالد صاحب نے اس کے اندر حاشیہ کرا کے کہا تھا ایک عورت ایسی تھی اس پر لوگ ٹوٹتے تھے، اس کے پیچھے چلتے تھے. تو اس پر ایک شعر کہا گیا، زیر قدمت 1000 نعرت، زیر قدمت 1000 نعرت. لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے، صحافت کا دور ہے. آپ خبر غلط شائع کریں گے، ابھی قتل و غارت گری عام ہوگی. زیر قلم 1000 نعرت، یعنی ابھی خبر غلط چھپے کہ صاحب ندوے میں فلاں چیز ہوئی،
مولانا کو سوچنے کی بات ہے. اس لیے یاد رکھو ہمیں بھی کوئی خبر شائع کرنے میں، یہاں تک کہ یوٹیوب میں کوئی خبر شائع کرنے میں 100 بار سوچنا چاہیے. کیوں بہت سے لوگ پڑھیں گے وہ غیر متعلق ہوں گے، ان کے دماغ کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہے جس کے خاطر ہم لکھ رہے ہیں وہ چیز نہیں رہے گی. اس لیے لکھتے وقت سوچنا اور سوچنے کے بعد دوبارہ لکھنا، اور پھر جیسے ہمارے مودود ساجد صاحب نے کہا 100 بار 3 بار اس کو پڑھو. کریکشن بہت بڑی چیز ہے، اس کو ٹھیک کرنا، اس کی اصلاح کرنا. انشاءاللہ اگر یہ کام ہوگا، اللہ نے چاہا تو آپ کے قلم سے اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت کا کام لے گا. گستاخی معاف، آئندہ احتیاط برتوں گا، یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا. یہ جو کچھ ہوا ہے ان کی محبت میں میں یہاں آیا ہوں، مجھے ان کی بڑی قدر ہے. اور واقعی یہ ہے اگر اس طرح صلاحیت کے ساتھ ہمارے مسلمان آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمارا نقصان ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور الحمدللہ اپنا علم ہم بلند کرتے رہیں. اب یہ عامر صاحب ہیں، یہ بھی ندوے کے پڑھے میں ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے. تو سب کو میں دیکھتا رہتا ہوں کون کی صلاحیت میں ہے، اللہ کا فضل ہے. لیکن بس یہ ہے اپنی حیثیت کو باقی رکھیے، اپنے موضوع کو باقی رکھیے. اپنے بڑوں نے جو ہمیں اسپرٹ دی ہے توازن فکری اور توازن عملی، اس کو باقی رکھیے. یہ ندوے کی پہچان ہے. بہت اچھی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.